اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد عالم۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے بدن کے ہر عضو سے نور پھوٹے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے جلدی سے گزر جائے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسے مجھ پر درود پڑھنا چاہیے۔ کتنا فائدہ ہو رہا؟ آپ یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ذرا درود جلدی جلدی پڑھیے گا، میٹر بہت زیادہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے، کیونکہ اس قسم کی چیز کو ایک جگہ جمع کر کے بہت مشکل سے پہنچایا جاتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ سننے والے ناراض ہوں گے۔ آج کل تو سننے والوں کی خوشنودی کی فکر رہتی ہے لوگوں کو، اور آپ کی تو خود ہی فرمائش ہے، اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو کہا جا رہا ہے کہ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اب جو کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ہمارے بدن کا ہر حصہ روزانہ فریاد کرتا ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو فریاد سنائی دیتی ہے؟ تو پھر یہ فریاد کرنے کا فائدہ کیا؟ چھٹے امام بتا کے ہو رہے ہیں کہ بدن کا ہر عضو جو ہے روزانہ التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، کہتا ہے، قسم دیتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن غور سے سنیے گا، ہماری کوشش رہتی ہے کہ سمجھائیں زیادہ ہے، یا چھٹے امام کہہ رہے تو صحیح کر۔ اچھا، کتاب کا نام ہے عروج سعادت، ملا احمد نراقی کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، معراج سعادت عروج سعادت نام کی کتاب ہے، ملا احمد نراقی کی مشہور کتاب ہے، کہیں ادھر ادھر سے بھی نہیں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بدن کا ہر حصہ، کوئی ایسا روز نہیں گزرتا، کوئی ایسا روز، یعنی روز آنا، جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ آواز دے رہا ہوتا، ہمیں سنائی نہیں دے رہا۔ اب بتائیے، تو یہ ہمیں بتانے کا کیا فائدہ جب ہم سنائی نہیں، جب تمہیں سنائی نہیں دے رہا تبھی تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے کہا کہ علم حاصل کرو، روز آنا علم حاصل کرو، مرتے وقت تک علم حاصل کرو، کسی دن ناغہ نہ کرو، تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ کروڑوں آدمیوں نے علم حاصل نہیں کرتے تو انہیں پتہ نہیں، آپ یہاں مسلسل علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے، پھر بھی ایک نئی چیز سامنے آئی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو آواز آتی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، تو آپ سمجھ میں آئے گا فائدہ اس کا کیا۔ رسول اللہ بیٹھے رہتے تھے، اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات کرتے کرتے اچانک مسکرانے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مسکرا کیوں رہے؟ کہ ابھی جبریل آئے تھے یہ بات کہہ کے گئے، تو سارے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ، کسی نے بھی نہیں سنا، تو جب رسول اللہ نے بتایا تب پتہ چلا لوگوں کو۔ اسی طرح مثلا ایک روایت ہے جو شاید بہت پہلے کئی دفعہ سنا، اور بڑی دلچسپ بڑی مزیدار روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی جلدی آپ کیا فرماتے ہیں کہ صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کہتا ہے۔ روزانہ آپ صدقہ نکالتی ہیں، صبح شام صدقہ نکالتی، کوئی آواز سنائی دیتی ہے آپ کو؟ نہیں سنائی دیتی، نہیں سنائی دیتی نا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کہتا ہے۔ اب وہ 5 کلمات کہتا ہے، جو کون بتائے گا؟ کہ وہی جو آئے ہیں وہ بتائیں گے، کہ ان کا تو صرف نام لیتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، کوئی بات سنتے نہیں ان کی، نہ کوئی بات پڑھتے نہ کوئی سنتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو کیا 5 کلمات کہتا ہے؟ چلیے جلدی جلدی میں سن لیے، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ موضوع ابھی ہمارا نہیں ہے، ابھی تو ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارا جسم کا ہر حصہ روزانہ ہمیں آواز دیتا، پکارتا، روزانہ، اور ہمیں خبر نہیں ہو رہی، تو کون بتائے گا؟ کہنا ائمہ طاہرین بتائیں گے، رسول اللہ بتائیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ علم حاصل کرے۔ جس دن میرے علم میں جس دن اضافہ نہ ہو وہ دن میرے لیے نامبارک ہے، اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے کیا یہ باتیں سننے کے بعد آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ صرف آپ کو منحوسیت اور نحوسیت جو
پرانے زمانے سے جو بتائی گئی ہے دقیہ نوسیت والی، جس کا کوئی تعلق نہیں قرآن حدیث سے، ائمہ تاریخ، اس کو آپ لوگ مانتی ہیں اور بہت پابندی کے ساتھ اسے مانا جاتا ہے کہ کلی بلی راستہ نہ کاٹنے پائے، اور کوئی گھر سے نکل رہا ہو تو اس کو چھینک نہ آنے پائے، اور یہ نہ ہو۔ کتنی مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں، مختلف رسومات ہیں وہ ڈالی گئی تو وہ جم گئی، اور اس کے اوپر کاربند ہے۔ اور جو محمد آل محمد بتا رہے ہیں، ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو پہلی ایک دفعہ یا کبھی 2 دفعہ پوری زندگی میں سنا تو اس کا کوئی اثر بھی ہمارے اوپر نہیں ہوتا، ہم اس کے اوپر کام بھی نہیں کرتے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، اس کو پہلے سن لیجئے، کیا کہہ رہا ہے؟ صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں فانی تھا، تو نے مجھے بقا دی۔ سنتی جائیے، تو سنتی جائیے تو کیا ہوگا، تو لکھتی جائیے ہو رہا۔ پہلے ذرا شوق سے سن تو لو کہ ہم روزانہ صبح شام صدقہ نکالتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں آواز نہیں آتی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے بتا دیا تو ہمیں رٹ گیا۔ کم سے کم اتنا تو ضرور رٹ جاتا ہے کہ کسی کام کے لیے بچے یا گھر والے گئے ہوئے ہیں اور بہت دیر ہو گئی ابھی تک آئے نہیں، تو فوراً اٹھ کے صدقہ ڈالا، یہ سوچتے ہوئے کہ 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اب ہم مطمئن ہو گئے، ابھی ہم نے ڈالا تھا کہ خبر آئی کہ ہاں صحیح آ رہے ہیں 70 قسم کے۔ تو یہ جو بتا رہے ہیں اس کو سنیے، سمجھیے، اس کو شوق پیدا کیجیے، کیونکہ یہ آپ کو قیامت تک کا فائدہ پہنچانے والا ہے۔ میں فانی تھا، تو نے مجھے بقا دی، یعنی آپ نے ڈالا تو آپ نے اسے بقا دی۔ پھر کیا کہتا ہے کہ میں دشمن تھا، تو نے مجھے دوست بنا لیا۔ میں دشمن تھا، کیا ہے؟ مال، یہ دشمن تھا۔ کیسا دشمن تھا؟ قارون کو کس نے برباد کیا؟ مال و دولت نے برباد کیا نا، اسی کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ تو کیا میں دشمن تھا، تو نے مجھے، یعنی کہ تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو میں تیرا دوست بن گیا۔ کیسا دوست بن گیا ابھی دیکھیے گا۔ آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کرتا ہوں۔ کتنی عجیب غریب بات نہیں؟ مال و دولت کی ہم حفاظت کرتے ہیں، کس قدر حفاظت کرتے ہیں دنیا جانتی ہے، دنیا جہان کے بینک و فلانے دھماکے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آئے لوٹ کے لے کے چلے گئے۔ خبر نامے میں سن لیجئے، یہی ہو رہا ہوتا نا، خبر نامے سنایا جا رہا ہے، ڈاکو آئے لوٹ کے لے کے چلے گئے۔ بہرحال تو کیا تھا کہ میں اس سے پہلے تو میری حفاظت، اب میں تیری حفاظت کرتا ہوں۔ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا، ایسی جگہ حفاظت کرتا جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، بادشاہ سلامت ہو، کوئی بھی ہو، یا وزیر ہو، کتنا طاقتور آدمی ہو، قبر کے اندر کسی کا بس نہیں چلتا۔ وہ کیا کہہ رہا؟ صدقہ کیا کہہ رہا؟ حدیث میں سنا رہے ہیں رسول اللہ کے، قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ کون؟ صدقہ۔ یہ دیکھیں، یہ بنا دوست آپ کا، یہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر رہا ہے، یہ وہاں بھی جا رہا ہے، سفارش کر رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے صدقہ قیامت جب برپا ہوگی تو مومن اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا، جہاں قیامت کی زمین میں آگ ہی آگ ہوگی، گرمی ہوگی، کوئی سایہ نہ ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ مومن اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، تو اس میں کتنی بہترین چیز صدقات کی چھاؤں میں ہوگا۔ پھر کہا جاتا ہے صدقہ خیرات میزان عمل کو بھاری کرتا ہے۔ وہاں پہ میزان عمل میں ایک ذرا سی نیکی چاہیے، باپ بیٹے سے مانگے گا، بیٹا باپ سے مانگے گا، ماں بیٹے سے مانگے، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ روایتیں پڑھ لیجئے، حدیثیں پڑھ لیجئے، اس میں دیکھ ڈالیے کہ کیسی چوتھے امام کی کتنی طولانی روایت ہے۔ ابھی وقت نہیں کہ ہم اسے بیان کرتے، کہ وہاں مانگ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا احسان کیا، حقیقت احسان کیا۔ پروردگار وہ وقت نہ لائے کہ قیامت کے دن مومن و مومنات جب وہاں پہ پہنچیں، ان کے والدین یا ان کا کوئی رشتہ دار کہے کہ ہمارے ساتھ کہ ہاں بسم اللہ بالکل تیار ہیں ہم، آپ نیکیاں اتنی لے کے جائیے کہ سب کی مدد کیجیے وہاں پہ، نہ کہ وہاں پہ یہ ہو کہ ہاں وہ سب صحیح ہے بیٹا، یا باپ کہے کہ بیٹا کہے باپ سے کہ سب صحیح ہے لیکن میں نیکی نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت سب محتاج ہوں گے۔ تو وہاں کیا ہو رہا؟ جو یہ صدقہ کیا کہہ رہا؟ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات سے میزان عمل کو بھاری کرو، صدقہ خیرات دیجئے، ہر چیز صدقہ خیرات سے میزان عمل کو بھاری کیجئے۔ پھر کیا کہا جا رہا کہ میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم کر دیا۔ اب کیسے عظیم ہوا ابھی سن لیجئے گا۔ کھلے سرات سے بھی بجلی کی طرح گزارتا ہے کیا صدقہ؟ یہ بھی مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، بجلی کی طرح گزار دیتا ہے صدقہ۔ کبھی اس نیت سے ڈالا ہے یہ میں ڈال رہا ہوں کہ قبر کی گرمی ہو، ٹھنڈ ہے، یہ میں ڈال رہا ہوں میزان میرا بھاری ہو جائے، یہ میں صدقہ دے رہا ہوں کہ گل سرات سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤں؟ نہیں ہوتا۔ پھر کہا میں حقیر تھا، پیسہ حقیر، مال دولت حقیر چیز ہے، کیا چیز ہے؟
اصل تو ایمان ہے، اصل تو جو ہمارے پاس جو ثواب ہے، اصل جو ہمارے پاس نیکیاں وہ ہے، ورنہ یہ حقیر تھا. اب اس کو عظیم کیسے کیا جائے؟ سنیے، میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم کر دیا. کیسے؟ کہا کہ پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں. جب آپ صدقہ دیتی ہیں تو ائمہ طاہرین صدقہ دینے والوں کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں گیا، چومتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں گیا. تو کیا بتائی جا رہی؟ اب ہمیں تو نہیں پتا تھا، یہ رسول اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ صدقہ جب مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کہتا ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا، اب ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں پتہ چل گیا. یہ ہے پڑھائی کا فائدہ. پھر کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ ہے جو ہر رات کو بیت المقدس سے آواز دیتا ہے، وہ بھی نہیں سنائی دے رہا. ہمیں یہاں نہیں سنائی دے رہا، ہمارا بدن کا حصہ ہمیں پکار رہا، ہمیں نہیں سنا، تو وہاں کی آواز ہمیں کیا سنائی دے گی؟ لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے تمہیں تو نہیں سنائی دے گی، میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. تم تو معراج پہ نہیں گئے تھے لیکن میں گیا تھا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. تو یہی فائدہ ہے نا علم حاصل کرنے کا، یہی فائدہ ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ آواز دیتا. کیا آواز دیتا؟ بھلا آواز کہ حرام مت کھانا، کیونکہ حرام کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نہ کوئی واجب عمل کو قبول کرتا ہے نہ مستحب کو. یہ بھی آواز دے رہا ہے. تو آواز اب ہمارے کانوں میں پڑ گئی یہ بات، اب ہمیں یاد ہو گئی کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے، کہ نہ واجب عمل قبول ہوگا نہ مستحب قبول ہوگا. اور ایک تو اتنا سنایا ہے کہ ہم بس اشارہ دے کے نکل جائیں گے اور پھر اپنے موضوع پہ آ جائیں گے. کیا سنایا؟ بہت زیادہ سنایا. ہر روز ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے 20 سال والو. یہ تو سب کو رٹا ہوگا کیونکہ 20 سال سے آگے کوئی یہاں ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے نا. تو یہ والی چیز سب کو رٹی ہوگی. اے 30 سال والو جد و جہد کرو. اے 40 سال والو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. اے 50 سال والو ڈرانے والا آ چکا ہے. اے 60 سال ہو کھیتی تمہاری کٹنے کو وغیرہ، 80 سال تک گئے. یہ قیامت آ گئی، تم غافل پڑے ہو. یہاں تو شروع کے غافل پڑے تو وہ کیا غافل پڑیں گے؟ ان کے لیے تو واقعی حیرت ہوگی. تم تو کسی وقت بھی نکل جاؤ گے، تم غافل پڑے ہو. سوائے تمہارے استغفار سجدے پہ جانے کے تمہارا تو کوئی کام نہیں ہونا ہے گریا کے علاوہ کہ پروردگار بخش دینا، مالک بخش دینا. وہ اتنا کام نہ کر سکے، وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہمارے اوپر ذمہ داری تو نے ڈالی تھی. کم سے کم سوچے تو گھر میں دیکھ رہا ہو کہ بابا جان، دادا جان، ابا جان جو ہے مختلف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی خیال آ گیا واقعی کوئی کام کرنا ہمیں، کہ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں لیکن ہم پورا نہیں کر پائے اپنا، ہم نے پورا نہیں کیا. تو افسوس ہو رہا تھا. بہرحال واپس پلٹ کے آتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہر روز کوئی روز ایسا نہیں گزرتا کہ جس روز ہر عضو جو ہے زبان سے خطاب نہ کرتا ہو، زبان سے فریاد نہ کرتا ہو. کیا فریاد؟ کہ تجھے خدا کی قسم مجھے جو ہے عذاب میں گرفتار نہ کرنا. تجھے خدا کی قسم ہے کہ مجھے عذاب میں گرفتار نہ کرنا. ہر روز جسم کا ہر حصہ، ہر عضو زبان سے خطاب کرتا ہے، قسم دیتا ہے، یعنی فریاد کر رہا ہے. کیا فریاد کر رہا ہے؟ کہ مجھے عذاب میں گرفتار نہ کرنا. کیوں گرفتار نہ کرنا؟ سن لیجئے کہ کیا ہے. اب اس میں جو گرفتار کرنے کی ساری تفصیلات ہیں وہ سن لیجئے کہ کیوں روزانہ کہہ رہا. ہفتے میں ایک دفعہ کہہ دو، مہینے میں ایک دفعہ، شب قدر میں کہہ دو، سال میں ایک دفعہ کہہ دو، کافی ہو جائے. جیسے ہر چیز آتی رہتی، سال میں ایک دفعہ ماہ سیام آنے والا، تو اسی طرح سارے آتے، ایک دفعہ کہہ دو. وہ روز کہتا ہے کیونکہ بلا ناغہ ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتا رہتا ہے. یہ ہمیں یہ سننے کے بعد کہ روز کہتا ہے. جس وقت وضو کر رہی ہوگی، کنگھی انگھی کر رہی ہوتی، تو اس وقت کہیے کہ یہ ہاتھ یہ سارے یہ آواز دے رہے ہیں. کس سے؟ یہ اس سے آواز دے رہے ہیں، اس کو آواز دے رہے ہیں، اس سے فریاد کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں. قسم دینے کا مطلب یہی ہوا کہ اگر اپنی زبان پہ کہا جائے کہ ہاتھ جوڑ لیں کہ بھائی مجھے عذاب میں گرفتار نہ کرنا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی ایک ساتھ پڑھا کیجیے، الگ الگ، کوئی ادھر آواز کسی کے ادھر، کسی کو ادھر جا رہی. جلدی میٹر زیادہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم بھی اسی لیے جلدی بولیں. کیا رسول اللہ فرماتے کہ خدا زبان کو ایسا عذاب دے گا جو کسی اور اعضاء جوارے کو نہیں دے گا. خدا، سن لیجئے، خدا زبان کو ایسا عذاب دے گا. یہ بھی عروج سعادت کی ہی روایت ہے. خدا زبان کو ایسا عذاب دے گا جو کسی اور اعضاء جوارے کو نہیں دے گا. تو زبان کہے گی اے پروردگار تو نے مجھ پر وہ عذاب کیا ہے جو کسی اعضاء جوارے پہ نہیں کیا. وہ کہے گی بھی، شکایت بھی کرے گی کہ پروردگار تو نے مجھ پہ وہ عذاب کیا ہے جو کسی بھی اعضاء جوارے پہ نہیں کیا.
تو کیا جواب ملے گا اسے؟ جواب کیا ملتا ہے کہ خداوند عالم کہے گا کہ تیرے ذریعے سے بہت سے محترم خون بہے ہیں، تیرے ذریعے سے بہت سارے محترم خون بہے ہیں، اموال، ناموس غارت و برباد ہوئے ہیں۔ میری عزت کی قسم تجھ پر وہ عذاب دوں گا جو کسی اور جوارے کو نہیں دیا۔ میری عزت کی قسم کھا کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ عذاب دوں گا جو کسی اور جوارے کو نہیں دو۔ ادھر یہ تو زبان سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ پہ اور پورا بدن جو ہے زبان سے فریاد کر رہا ہے کہ مجھے آگ سے بچا کے رکھنا، مجھے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں، اس معاشرے میں یہاں اب اگر کہا جائے اس کو، ابھی تو بہت ساری روایتیں سنا رہے ہیں آپ کو، لیکن اگر یہاں رک کے ایک بات کی جائے کہ سب سے زیادہ پورا بدن میں سب سے زیادہ جو حرکت میں چیز رہتی ہے وہ زبان۔ ہر وقت جب تک سو نہیں جاتے تب تک ہماری زبان جو ہے چلتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے خواب میں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، سب تک زبان چلتی رہے۔ اب کبھی ذرا غور کیجئے کہ روزانہ آپ کا اعضاء جوارے جو ہے زبان سے خطاب کر رہے ہیں، تو کبھی غور کیا کیجئے کہ جو خطاب کر رہے ہیں تو ہم صبح سے شام تک میں اس زبان سے کتنی باتیں بولی ہے بلا وجہ، عبث، فضول، بیکار، اور جو دوسری چیزیں آئیں وہ تو الگ چھوڑ دیجئے، لیکن فضول باتیں کتنی کی ہے۔ ایک سیکنڈ اگر کہیے کوئی ایسی گناہ کی تو کوئی بات نہیں کی، تو بھائی اگر گناہ کی کوئی بات نہیں کی تو فائدے کی بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہاں تو اگر فائدہ نہیں ہوا، زیرو ملا، مائنس ملا، کچھ بھی نہیں ملا، صفحے خالی کے خالی پڑے، اللہ میں معاف کر دے کہ اس نے کچھ نہیں، خراب بات کچھ بھی نہیں کہی، تو نہ اس میں گناہ لکھا جائے گا نہ ثواب لکھا جائے گا، پیج پلٹ دو، تو بھی بہت بڑا خسارہ ہے، تو بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا، صفحہ خالی پڑا ہوا۔ تو یہ کیا، یہ ہے خوفناک ترین چیز۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دوں گا۔ اب پتہ نہیں کیسا عذاب دیا جائے گا زبان کو، تو یہ لوگ بتا رہے تھے، یہی لوگ جانتے ہیں کیسا عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ رسول اللہ کے پاس نصیحت کی غرض سے آیا کرتے تھے، رسول اللہ دیکھتے تھے، دیکھنے کے بعد ایک ہی نظر میں سمجھ جاتے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں، تو ہر آدمی کو الگ الگ قسم کے جو ہے وہ جواب دیا کرتے تھے۔ جب کوئی آ کے کہتا تھا مجھے نصیحت کیجیے، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں آپ کو پاس برابر آ نہیں سکتا، مجھے کوئی ایسے جامع نصیحت کر دیجیے جس میں میں عمل کروں، میں نجات پا جاؤں۔ تو اگر 2000 نصیحتیں بھی سنائی جاتی تو ایک بھی نہیں پتہ چلتی۔ ایسا کمر باندھ لیجئے، اس طرح کوئی تو کس طرح تو نکل آئیے۔ کہاں سلمان فارسی کہاں سے نکلے تھے، کہاں سے نکل کے کہاں آئے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی ایک ایک بات مانتے ہوئے کہ اتنے اوپر چلے گئے کہ اہل بیت میں شمار ہونے لگے۔ اب لوگ نجیب الطرفین ہیں، سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے، سب کچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلا منہ پھیرا ہوا، کیونکہ حرکات اپنی دیکھیے، حرکت یہیں دیکھ کے جانا پڑے گا۔ وہاں دیکھنے کے بعد تو پھر کچھ کر نہیں سکتے نا، صرف دکھایا جائے کہ یہ ہے تمہارے اور یہ سزا۔ دیکھنا ہمیں یہاں ہے تاکہ اس کو چھوڑیں، استغفار کریں، یہاں دیکھنا ہے، وہاں دیکھ کے کیا کریں گے؟ وہاں تو دکھایا جائے کہ کوئی عذر نہیں ہے تمہارا باقی۔ تو ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آج وہ نصیحت کرنے کے لیے اگر آپ کہیں بیٹھ جائیں، ہم کوئی آگے یہ بھی بیٹھے، نکل لو یہاں سے ورنہ ابھی شروع ہو جائیں گے۔ نصیحت نہ یقین جانے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے، کس طرح سے، کون کون سی حدیثیں کہاں سے ملے، کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں نصیحت سے، وہ بھی کس کی، قرآن حدیث کی نصیحت سے بھاگ رہے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بات کہی جا رہی تو کہا گیا آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہاں بھائی بالکل صحیح، عالم نہیں، مولانا نہیں، مولوی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم تو قرآن حدیث سنا رہے ہیں اور موقع کی سنا رہے ہیں، جو آپ کی گفتگو ہو رہی، جو آپ بات بتا رہی اس کی سنا رہے ہیں آپ کو، تو موقع والی چیز تو فوراً سن لینی چاہیے نا۔ آپ پان کی دکان پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، کسی بیماری کا آپ نے کوئی تذکرہ کر دیا، جتنے وہاں کھڑے ہوتے ہیں سب نسخہ بتانے لگتے ہیں۔ یہاں بھی تو نسخہ بتایا جا رہا ہے، کون سا نسخہ؟ کہ حدیث، قرآن، وہ نسخہ وہ سننے کو تیار نہیں تھا کہ نصیحت کیجیے مجھے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت، آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اس نے کہا پھر اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اس نے تیسری دفعہ کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بھئی یہ 3 دفعہ کیوں؟ ایک دفعہ کہہ دیا کافی نہیں ہے؟ اس نے سوچا کہ شاید اور بھی کوئی چیز بتائیں گے، اور بھی کوئی چیز بتائیں گے، اور بھی کوئی چیز بتائیں گے، ہے نا، تبھی تو 3 دفعہ پوچھ رہا ہے۔
اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری دفعہ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کرے، آپ نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تیسری دفعہ پھر پوچھ رہا کہ شاید کچھ اور نئی چیز بتائیں گے آپ کہ اللہ کے رسول مجھے کہہ رہے اپنی زبان کی حفاظت دو۔ پھر کہہ رہے وائے ہو تجھ پہ، کہہ رہے وائے ہو تجھ پہ، یعنی تجھ پہ افسوس ہو۔ کیا اسی زبان کی وجہ وائے ہو تجھ پہ، لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی کہ اتنی بڑی یہ نصیحت میں نے تجھے کر دی کہ سینکڑوں گناہوں سے تو بچ جائے گا، الگ الگ بتا کے کیا کریں گے، صرف زبان کی حفاظت کر لے، نہ جانے کتنے گناہ سے تو بچ جائے گا، کہ وائے ہو تجھ پہ، اسی زبان کے بدولت لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ کہا جاتا ہے معراج پہ گئے، رسول اللہ گئے معراج پہ، وہاں بہت ساری گفتگو پروردگار سے ہوئی۔ اچھا معراج پہ گئے، یہاں بھی گفتگو ہر وقت جبریل آتے تھے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن اب معراج پہ گئے، اب جب وہاں کوئی گفتگو ہوئی تو اس کی اہمیت بھی تو کچھ ہوگی، تو زیادہ اہمیت ہوگی کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئیں، ورنہ بات تو یہاں بھی ہو رہی تھی، جبریل آ رہے تھے، کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے سب کہ اللہ کی پروردگار آپ پہ درود السلام کے بعد یہ کہلوا رہا، آپ سے یہ کہہ رہا، وہاں گئے، وہاں پوچھا کہ پروردگار تجھے سب سے زیادہ کون سی عبادت پسند ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ اے محمد، کوئی عبادت میرے نزدیک خاموشی اور روزہ رکھنے سے زیادہ محبوب نہیں، کوئی عبادت میرے نزدیک خاموشی اور روزہ رکھنے سے زیادہ افضل نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، کوئی عبادت محبوب نہیں۔ کہ یہی دونوں گراں ہیں، کیونکہ روزے کی جتنی شرائطیں ہیں اس پہ کوئی پورا ہی نہیں اترتا۔ کون نہیں اترتا پورا؟ کہ زبان اترنے ہی نہیں دیتی پورا، یہ زبان نہیں اترنے دیتی پورا، پیٹ پہ تو پھر پتھر باندھ لیتے ہیں صبر کا، بھوک پیاس سے تو پھر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن زبان نہیں رک پاتی کسی طرح سے، بلکہ بھوک کے عالم میں کچھ ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتا ہے کہ زبان زیادہ چلنے لگتی ہے، غصہ زیادہ لوگ کرنے لگتے ہیں، چڑچڑاپن زیادہ ہو جاتا ہے، اول فول زیادہ بکنے لگتے ہیں، ہو رہا ہے نہیں؟ وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا حکمت کیا پروردگار کی، دو چیزیں ایک ساتھ ملا، کوئی اور چیز کہہ دیتا۔ بعض روایتوں میں ہے، یہ بھی ہے، بعض روایتوں الگ الگ بھی، لیکن یہاں پہ جو ہمیں ملی ہے وہ یہ والی ملی ہے، خاموشی اور روزہ رکھنے سے زیادہ کوئی عبادت مجھے محبوب نہیں، کوئی عبادت، روزہ رکھنے یعنی کہ روزے کے ساتھ خاموشی کے بھی تعلق ہے، کوئی عبادت محبوب نہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ رمضان آ رہا تو خیال رکھیے گا، یہ والی حدیث چاہے آپ ساری چھوڑ دیجیے گا، یہ والی اپنے لیے نوٹ کر لیجیے کہ اب ماہ صیام آ رہا، مجھے روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، رکھنا، اب میں جو زبان کو بھی لگام دینا، روک کے رکھنا، تاکہ ہمارے روزے کے زیادہ فضیلت ہم کو ملے، کیونکہ ماہ صیام میں میرے پاس چھوڑیے بتانے کی کیا فائدہ، جب کر ہی نہیں رہے تو کیا فائدہ بتانے کا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جس کی گفتگو خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں، بعد میں آپ رونا رویا کیجئے، کسی سے کچھ کہا کیجئے، تعویذ جادو ٹونا گنڈا کرایا کیجئے، لوگوں پہ الزام رکھا کیجئے، رشتہ داروں پہ، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا، جا کے دکھاؤ، جا کے سناؤ، یہ کرو وہ کرو، ذرا دیکھ لو کہ جس نے کر دیا وہ تمہارے منہ میں ہی ہے، تمہارے پاس ہے جس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ کہ مولا مشکل کشا کہہ رہے تو ایسے ہی نہیں کرے، جس کی گفتگو خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے، کہ وہ تو بہت پیسے والا ہے، وہ بہت ٹھاٹ سے رہتا ہے، بہت عیاشی کر رہا ہے، اس کا نصیب خراب، اس کا نصیب بھی تو دیکھو، نصیب خالی پیسے سے یا دنیا کی عیاشی سے نصیب کو نہ تولو، یہ دیکھو کوئی توفیقات ملی یا سلب ہو گئی، اگر سلب ہو گئی تو نصیب خراب ہے، کیونکہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ تو نہیں ہے نا ہمارے، پھر کہاں کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ آخرت کے لیے، تو عمل کہاں کے لیے کرو؟ کہ وہیں کے لیے، تو اس لیے جس کی گفتگو خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کوئی مومن کیسے نصیب خراب ہوتا ہے؟ آپ گفتگو کی ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں، کوئی ایک مثال جو روزمرہ ہم سبھی لوگ کرتے ہیں، آپ کو خالی سارا الزام آپ پہ رکھا جا رہا ہے، مرد لوگ تو اتنے شریف بن گئے کہ شاید کوئی اس سے زیادہ شریف پایا ہی نہیں جاتا، آپ کی خرابی ہماری وجہ سے ہوئی ہے، مردوں کو گارجین بنایا گیا، انہوں نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے چھوڑو جو کرے، کون بحث کرے، چھوڑو جانے دو، کرو بحث، فائدہ ہوگا۔ وہ حضرت نوح کہتے چھوڑو، کون نے کچھ کہے، روز پتھر مار رہے، ہوتا نا، گھر والے بھی رونے لگتے، بیوی بچے بھی سب مل کے رونے لگتے، آپ روز پتھر کھا رہے، چھوڑیے جانے دیجیے، مت کہیے، نہیں، وہ روز کہتے تھے، 950 سال پتھر کھاتے رہے،
تو کہیے آپ. بہرحال آپ ہی کو کیا سبھی کیا کہ کہا جا رہا ہے جس کی گفتگو خراب ہو جاتی ہے آپ کیسے خراب ہوئے. ایک مثال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. کیا فرماتے ہیں؟ جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو، جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو تو اس کو 1 ہفتے کا، یہ اس میں نہیں لکھا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو اس کے 1 ہفتے 15 دن کا بہترین مشغلہ مل جاتا ہے. یہ روک کے ہم کہہ رہے ہیں، مولا نہیں کہ ہم تو یہاں پہ رک کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہترین مشغلہ مل گیا، فون کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے. کیا اب وہ بات بتائی جا رہی ہے؟ پتہ ہے اب تم کو پتہ وہ بات وہ کیا کرتی تو ان کا یہ ہوا، ان کے بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بچے کے ساتھ، فلانے کے ساتھ. یہ بہترین مشغلہ 1 ہفتے کا مل گیا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے سن لیے، اس کی گفتگو خراب ہو جاتی ہے. مولا نے کیا کہا؟ اس کا نصیب بھی خراب ہوتا ہے. کیسے خراب ہوتا ہے؟ یہ خراب ہوتا ہے جو کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرے، اس کو آشکار کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے مغفرت طلب نہ کرے. اللہ اکبر! کیا شان مومن کی بتائیے، کیا شان ہے مومن کی. کیا ائمہ ہیں ہمارے، کتنی بہترین رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے گناہ کے بارے میں پتہ چلے تو ہمیں اسے چھپانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر تانا تشنا اور اس کو جتنا بدنام کر سکتے ہیں بدنام کریے. کہ کیا شان ہے مومن کی. یہ مومن کی شان بتائی جا رہی. جو کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے مغفرت کی دعا طلب نہ کرے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے. ایسا شخص اللہ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے، اور اس کی تشہیر کا گناہ اس کے علاوہ ہے. اور کیا کہا گیا؟ اور اس کی تشہیر کا گناہ گار کے لیے مغفرت ہے، مغفرت کا باعث بن رہا ہے. کچھ سمجھ میں آئی؟ 2-3 دفعہ پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گی. اپنی زبان میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کسی گناہ کے بارے میں پتہ چلے تو ہمیں اسے چھپانا چاہیے، لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی طلب کرنی چاہیے. اگر ہم نے اس کو عیاں کر دیا، لوگوں سے بتا دیا، تو وہ گناہ میں شخص کے برابر ملوث اللہ کی نگاہ میں ہم اس کے برابر ہو جائیں گے. اور ہم نے جو پھیلایا ہے، یہ ہمارا پھیلانا جو ہے اس گناہ گار آدمی کی مغفرت ہو گئی، اور ہمیں جو ہے اس کے پھیلانے کے گناہ الگ ملا. یعنی ہمیں 2 گناہ ملا. ایک وہ گناہ ملا جو اس نے کیا تھا تو ہم نے اس کو آشکار کیا تو اس گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہو گیا اللہ کی نگاہ میں. اور وہ جو پھیلایا تھا وہ گناہ الگ ہمارے ذمہ 2 گناہ آ گیا. تو ہم کون ہو گئے کہ کھایا پیا کسی نے گلاس جگ توڑا، بارہ نے گلاس نہیں جگ توڑ دیا ہم نے. یعنی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ذرا سا شیطانی مزے لے رہے تھے تو ہوا کیا؟ ہم گناہ گار شخص کے برابر ہو گئے، بلکہ اس سے بھی اوپر نکل گئے. تو کیا ہوا؟ جس کا گفتگو خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو. یہ ہے گفتگو ہماری کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں مومن کا کہا گیا کہ 70 قسم کے عیب چھپاؤ اس کے. کہ ہم کہاں چھپانے کو تیار ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنی حیثیت نہیں پتہ کہ آپ کیا ہیں. آپ کو اپنی حیثیت پتہ ہے کہ میری شان کے خلاف ہے. اور یہ کس شان کے خلاف؟ کہ ہم کسی مومن کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ شان کے خلاف ہمارے، یہ ہمارے رتبے کے خلاف ہے کہ ہم کون ہیں کہ امیر المومنین کے ماننے والے ہو. اور کون ہو تم؟ تو اپنی حیثیت نہیں پہچان رہے ہو. بہرحال پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے جو لوگوں کی آبرو سے اپنی زبان کو روکے رکھے گا. یعنی اب یہ نصیحت اس حدیث کے بعد یہ ایک دوسری حدیث جو ہم نے لگائی ہے وہ کیسے لگائی؟ اگر ہم روکے رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا یہ بتا رہے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں کیا، دعا کر رہے ہیں اس کے لیے مغفرت کی. پروردگار رحم کر اس کے حال پہ، اس کی بچی کے حال پہ رحم کر. کالج جاتی ہے بیچاری، اسکول جاتی ہے، کچھ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بیٹے پہ رحم کر پروردگار. اس کے لیے دعا کر. اسے تو خبر نہیں ہے، وہ تو چھپاتی پھر رہی لوگوں سے کہ کہیں پتہ نہ چلے پائے رشتہ داروں کو. کیونکہ جیسے شرم کی بات ہے، شرم کا مقام ہے. لاکھ اپنے منہ سے اپنی تعریف ہم کرتے رہیں، لاکھ تعریف کیجیے، لیکن معاشرے میں دیکھیے تو کیا ہے، کیا چھپاتی نہیں اپنے باتوں کو کہ دوسروں کو پتہ نہ چلنے پائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہمارے حق میں دعا کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا دعا. ہمیں جائز جو چیزیں ہماری ہوتی ہے، رکی ہوتی ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرتی تو اس کے لیے کیا دعا کریں گے. لیکن اگر کسی نے کیا تو کیا ہوا وہ بھی سن لیجیے. نہج الفصاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ فرماتے ہیں جو لوگوں کی آبرو سے اپنی زبان کو روکے رکھے گا، اللہ اکبر، خداوند عالم قیامت کے دن اس کے گناہ بخش دے گا، اس کے گناہ بخش دے گا۔ کہ یہ کون آدمی ہے؟ کہ یہ وہ آدمی جو کسی کی برائی کو سے اپنی زبان کو روکے رکھتا، کسی کی برائی نہیں کرتا تھا۔ اب برائی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی، بہت ساری چیزیں آ جاتی جو ابھی ایک ایک کر کے دو دو کر کے بتائیں گے جلدی جلدی میں، ورنہ باپ تو بہت بڑا، ہر برائی کی ایک کلاس ہو سکتی ہے، یا ایسا یہ زبان کی خرابیاں ایسی کہ ہر خرابی پر ایک پوری کلاس۔ لیکن کیا لگا آپ روکیے گا تو آپ کو فائدہ کتنا بڑا مل رہا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو آپ کے گناہ پروردگار کہہ رہے کہ سب معاف کر دیا تمہارے گناہ، کیوں کہ تو نے مومن بھائی کے آبرو سے اپنی زبان کو روکے رکھا، اپنی زبان سے ان کی برائی نہیں کی، جہاں برائی ہو رہی تھی وہاں تو نے روکا بھی، ان لوگوں کو روکا، مذمت کی۔ پھر کہا جا رہا ہے جو شخص اپنی سلامتی چاہتا ہے، جو شخص اپنی سلامتی چاہتا ہے اسے کیا کرے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جو شخص اپنی سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ زبان کو اگر درست رکھو تاکہ سلامتی اور نجات حاصل کرو، زبان کو درست رکھو تاکہ سلامتی اور نجات حاصل کرو۔ اگر آپ درست رکھیے گا، اچھا رکھیے گا زبان کو، اچھی باتیں منہ سے نکالیے گا، یاد کر لیجیے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی بڑی بہت ساری حدیثیں سب یاد کیجیے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں زندگی کے ہر موضوع پہ حدیث یاد کروں گی، تو جہاں بھی کوئی بات ہوگی بجائے اس کے کہ آپ کو ادھر ادھر کی بات کیجیے، آپ حدیث سنا دیے، حدیث کے ذریعے سے بات کیجیے، روکیے، سنائیے، کبھی اس میں اچھے اچھے واقعات بھی آتے ہیں وہ سنائیے دلچسپی کے ساتھ۔ کوئی چالاک آدمی ہوگا سمجھ جائے گا کہ یہ گھما کے آ رہا میری طرف، اس لیے نکل لو یہاں سے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، واقعی اتنے چالاک ہوشیار لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کوئی واقعہ سنانا شروع کریں نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعے کے ذریعے سے یہ جال ڈالا جا رہا ہے ہمارے پر، نصیحت نہیں سنے گی کسی قیمت پہ۔ تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے اپنی زبان کو درست رکھو تاکہ سلامتی و نجات حاصل کرو۔ سلامتی و نجات کیسے حاصل کرو؟ ایک چھوٹی سی چیز رسول اللہ نے واقعے کی صورت میں ہے، حدیث ہے لیکن واقعے کی صورت میں، کتنی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا۔ اچھا ائمہ تارین یا رسول اللہ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا تھا، چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا تھا۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ اس کی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا عمل آیا جس کو آگ سے نکال کے فرشتوں کے صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ دیکھا آپ نے کہاں نقصان کیسے کیسے کہ تجھے وہ عذاب دوں گا جو کسی پہ نہیں دیا ہوگا، اور کہاں یہ کیا ہوا کہ یہ ہوا کہ آگ میں گھرے ہوئے آدمی کو کس نے بچایا؟ زبان نے بچایا۔ کس وجہ سے؟ کہ نیکی کا حکم دے رہا تھا، برائی سے روک رہا تھا۔ ایک عمل اس کا، یعنی کہ بہت سارے عمل اس کے خراب تھے تبھی آگ میں گھرا ہوا تھا، لیکن ایک عمل نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے والا عمل آیا اور اس کو آگ سے نکال کے فرشتوں کی صف میں لے جا کے، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ یاد کر لیجئے، چیزیں یاد کیجئے، خود برائی نہ کیجئے، لوگوں کو روکیے، کہ خود بھی برائی کیجئے گا، لوگوں کو روکیے گا تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، بہت جلدی سے آپ کو روک دیں گے۔ اپنے کو دیکھو، یہی ہوگا نا، اپنے کو دیکھو، ہر آدمی کہے گا اپنے کو، ہم دیکھ رہے ہیں، آئینہ لے کے آئیں دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں، اپنے کو دیکھو۔ تو اپنے کو دیکھو سے مطلب کیا ہے کہ ہمیں کوئی برائی نہیں کرنا ہے، اور خاص طور سے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ بھاگنا پڑتا ہے، شادی بیاہ کے محفل میں جاتے ہیں وہاں سے بھاگ کے آنا پڑتا ہے، کسی نے دیکھ لیا کہ اندر مکس کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ہر وقت سب کو تانا تشنا کیا کرتے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو بھاگنا پڑتا ہے۔ اب چاہے کتنا ہی برا بھلا ہمیں کہا جائے، کیا کریں، مجبوری نہیں ہے، کتنا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اگر نہ ایسا ہوتا تو ہم بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں بے لذت، چاہے مزہ آئے یا نہ آئے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ بد زبان اور گالی دینے والا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اتنی بری چیز ہے بد زبانی کرنا اور گالیاں بکنا، مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سارے گھر جو ٹوٹتے ہیں بد زبانی کی وجہ سے، تک بتک آج کل جو زبان درازی ہونے لگی ہے نا، ڈرامے وغیرہ میں یا کہیں بھی کسی جگہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ تو میں تو ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہ کہا ہوتا ہے بہت سارے گھر جو ہیں یہ بد زبانی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کل طلاق کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں جو بہت زیادہ ہو رہی، اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے بد زبانی کا بھی ہے، زبان درازی کا بہت بڑا ہاتھ، کیونکہ
اگر بڑا نفع پتہ ہوتا کہ ہمیں بڑا نفع کیا ہے، رکنے میں ہے یا جانے میں ہے، بڑا نفع کس چیز میں ہے، کہ بڑا نفع رکنے میں ہے کہ اذیت تمہیں بہت ہو رہی، کہ نفع بھی تو بہت زیادہ ہے، تو آدمی رکا رہتا ہے صبر کر کے۔ کتنے کتنے ثواب بتائے گئے کہ اگر اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کیا تو حضرت آسیہ جیسا ثواب ملے گا، اور اگر شوہر نے بیوی کی بد اخلاقی پہ وہ کیا تو اس کو حضرت ایوب جیسا ثواب ملے گا۔ ساری چیز، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی جو آپ کو بتائی نہ گئی ہے، لیکن آپ کو نفع نقصان کا ترازو جو ہے ہمارے پاس صرف ایک ہے، ترازو کا ایک وہ ہے کیا، دنیا۔ آخرت والا جو ہے وہ ہم نے نکال دیا کہ ہر چیز ہمیں دنیا کی بنیاد پہ چاہیے۔ دنیا اچھی ہے تو سب چیز اچھی ہے، دنیا اگر ہماری اچھی نہیں ملی تو ہم بڑی سی بڑی چیز کو بھی ٹھکرا دیں گے۔ کس کاسٹ پہ لوگ امریکہ کینیڈا جاتے ہیں؟ دنیا کے اس پہ جاتے ہیں نا، آخرت کے اس پہ تو نہیں جاتے۔ وہاں جا رہے ہیں ہماری آخرت بن جائے گی، ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں جا رہے ہیں آخرت بن جائے گی۔ 3 آدمی کی مثال مت دیجیے کہ فلاں بہت وہاں نیک ہے، وہ 3 آدمی نیک ہے، باقی 1300 جو ان کا کیا بنا؟ تو ہمیں تو سب کو لے کے چلنا ہے نا، کہ سب کو دیکھنا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ بد زبانی و گالی دینے والا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا، حقدار نہیں ہے، رسول اللہ فرما رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جان لو، کیا جان لو، جاہل کی زبان اس کی موت و ہلاکت کی کنجی ہے۔ جاہل کی زبان ابھی آ رہے ہیں اس پہ، اب تو صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے، بہت جلدی بولیں گے۔ جاہل کی زبان اس کی موت و ہلاکت کی کنجی ہے۔ ایک تو جاہل بھی ہیں اور زبان بھی خراب ہے، تو ہوگا کیا؟ ایک آدمی تھا بڑا ہنرمند تھا، بڑے اچھے اس نے ایک بڑی خوبصورت سی حسین سی چادر بنائی تو اتنی حسین تھی کہ جو اڑوس پڑوس کے لوگ، پرانے زمانے کی بات ہے، تو دیکھ سب حیران رہ گئے کہ اتنی خوبصورت تم نے چادر بنائی، حاکم وقت کے پاس لے جاؤ، بادشاہ سلام کے پاس لے جاؤ، حاکم وقت کے پاس لے جاؤ، وہی اس کی قیمت بتائیں گے، وہ تمہیں بہت شاباش دیں گے، بہت انعام ملے گا۔ وہ بھی خوش ہوا، سب لوگ یہی کہنے لگے، یہاں تک کہ وہ دربار تک پہنچ گیا۔ سارے درباری، سارے وزیر سب دیکھ کے حیران رہ جا رہے ہیں کہ واقعی بڑی خوبصورت چادر بنائی، بادشاہ سلامت کو پیش کر دی گئی، یہ لیجیے۔ بادشاہ نے دیکھا، بہت خوش ہوا کہ ہاں واقعی بہت خوبصورت چادر، تو کہنے لگا کہ پوچھنے لگا، ہاں بتاؤ کہ اس چادر کا صحیح مصرف کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت اپنے تخت پہ ڈالیے پیچھے کہ پتہ چلے کہ بہت خوبصورت ہے یہ۔ ہاں اور کوئی بتائے؟ تو کسی نے کہا آپ اپنے اس پہ ڈالیے، کندھے پہ ڈالیے، تو آپ اس پہ بیٹھیے کہ بڑے شاندار لگے۔ کسی نے کہا نہیں آپ اپنے بستر پہ ڈالیے اس کو کہ بڑی خوبصورت آپ کی، وغیرہ وغیرہ سب مشورہ دیتے رہے۔ شامات اعمال اس کا جو چادر لے کے آیا تھا، اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ چادر سب سے زیادہ اچھی کہاں لگے گی؟ کہ سرکار آپ کے جنازے پہ ڈالی جائے گی، تو اسی کا جنازہ نکلوا دیا گیا۔ اس نے کہا گردن اڑا دو اس کی، بدبخت منحوس آدمی یہ کیا باتیں کر رہا ہے کہ میرے جنازے پہ ڈالی جائے گی؟ اس کی گردن اڑ گئی تو کیا ہو گیا؟ جاہل کی زبان اس کی موت و ہلاکت کا سبب یہ ہے۔ کہاں کیا بات کرنی، کیسی نہیں کرنی، کیا ہے، تو وہ ساری چیز ہونی چاہیے، یہ پھنس گئے یہ۔ تو کہا سرکار آپ کے جنازے پڑے، اسی کے جنازہ نکلوا دیا، کہ لے چادر اسی کے اوپر ڈال دینا۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کے، تبھی تو مولا نہیں کہتے بات کو پہلے پھر بولو، تو لو پھر بولو۔ اچھا بہت آسان ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ نے پریکٹس کر لی، یقین جانا آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ کوئی محفل میں آپ بیٹھی بات کریں، کوئی بات آپ کے دماغ میں آ گئی، یہ کہنے پہ سوچنے لگی، یہ کہیں گے تو فلاں بھی بیٹھا ہوا، یہ بھی بیٹھا ہوا، اس کا یہ مطلب نکلے گا وہ چغل خور ہے، یہ اس کے لیے تو یہ بات بڑی گھر گزر۔ اب چپ چاپ آپ ان کو چھوڑو، جانے دو ورنہ پھنس جائیں گے۔ کیا بات سوچا آپ نے، سوچنے کے بعد طے کیا کہ نہیں بولتے، جبکہ بہت فلاں بات کہہ دیتے وہ زیادہ اچھی رہے گی، نصیحت بھی ہو جائے گی۔ اب کیا ایک منٹ کے اندر آپ نے دماغ کے اندر سینکڑوں باتیں سوچی، اس میں سے چن لیا کہ یہ بات مناسب ہے، یہ نہیں، کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا تو یہ چغل خور بھی جا کے اس سے بھی بتا دے گا، یہ چغلی بھی ہو جائے گی، تو ہم اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے پہلے سوچو پھر بولو۔ پھر ارشاد القلوب کی ایک روایت ہے، دہلوی صاحب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا آخرت کی سلامتی چاہتا ہے کہ اسے چاہیے اپنی زبان کو شریعت کی لگام دے۔ دنیا آخرت دونوں میں فائدہ پہنچے گی، یہ زبان دونوں جگہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو کیا کرے؟ یہ زبان کو شریعت کی لگام دے، نہیں کرے گا تو دونوں جگہ نقصان اٹھائے گا۔ کیسے؟ جیسے ایک صوفی صاحب تھے، بزرگ صوفی تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، انہیں خبر ہوئی کہ وہ بیمار ہے، اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو
سکرات کے عالم میں تھا وہ، سکرات کے عالم میں، تو اس کو دیکھ کے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. وہ پڑھنے کو تیاری نہیں، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کہتے رہے، کلمہ نہیں پڑھا، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. کتاب منازل آخرت شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اس سے یہ آپ کو سنا رہے ہیں. یہ اس میں یہ روایت موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے، روایت کا واقعہ موجود ہے. شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منازل آخرت، آخرت کی منزلیں. اس کتاب کو پڑھیے گا تو پھر آپ کو زبان جو ہے خود ہی بند ہو جائے گی، اس بند ہونے سے پہلے بند ہو جائے گی. اس میں جب آپ پڑھیے گا کہ سکرات میں کیا کیا چیز فائدہ پہنچائے گی، کیا کیا نقصان، قبر میں پہلی رات میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میزان پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سب جب چیزیں پڑھتی چلی جائیے گا تو زبان خود بخود بند ہو جائے گی اسی وقت کہ نہیں بھائی خوف آ رہا مجھے. تو کیا انہوں نے کیا کہا کہ لاکھ کہا کہ پڑھو پڑھو، اس نے نہیں پڑھا، یہاں تک کہ مر گیا. وہ بہت پریشان ہوئے، تو کہا کہ اب میں نے اتنی محنت سے پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، پڑھا رہا تھا، میرا شاگرد تھا، اس کے باوجود اس نے کیا وجہ ہو گئی، کیا وجہ. اتنا زیادہ ان کے دماغ پہ سوار ہوئی یہ بات کہ خواب میں انہوں نے دیکھا اسی نوجوان کو. وہ کہنے لگے تو نے کیا کام کیا تھا یہ کہ تیرا انجام اس طرح سے خراب ہو گیا. کہ میرے اندر جو تھی 3 خرابیاں بہت زیادہ تھیں. کہ وہ کیا کہ ایک تو یہ کہ میں چغل خوری کرتا تھا اور نکتہ چینی کرتا تھا. دیکھیے بے حد خراب ترین خوفناک ترین چیز ہے یہ چغل خوری. کہاں کہاں کون سے انبیاؤں کے واقعات آپ کو سنائے چغل خوری کے متعلق، سنائیں گے نہیں، ابھی سے اشارہ دے لیں گے سنائے آپ. کیسی کیسی بات رسول اللہ کی سنائی کہ اگر مجھے تم لوگوں کے دل کے پھٹنے کا خوف نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ جو آواز میں سن رہا ہوں وہ تمہیں سنائے. یہ بتائیے کتنی عجیب و غریب انداز میں رسول اللہ جیسے ویژولائز کر رہے چیز کو دکھا رہے ہیں. اگر مجھے تمہارے دل کے پھٹنے کا خوف نہ ہوتا تو ابھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو آواز میں سن رہا ہوں، یعنی قبر کے پاس کھڑے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، جو آواز میں سن رہا ہوں وہ تمہیں سناتے ہیں، لیکن میرا ڈر ہے کہ آواز سنو گے تو تمہارا دل پھٹ جائے گا، خوف کے وجہ سے پھٹ جائے گا. یہ تو اللہ کے رسول کا قصور کیا تھا کہ چغل خوری کرتا تھا. ہدیۃ الشیعہ کی روایت، عجیب و غریب کتابوں کے نام لے کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے پڑھی تھی وہاں جا کے تو آپ کو کہیں ہمیں ملیں گے، معاشرے میں ہے جا کے خرید لی آپ کی دکان پہ، دکانوں پہ خود بھی خریدیے، اپنے بھائی بہنوں کو رشتہ داروں کو بھی دیجیے. یہ ہے چغل خوری کا فائدہ. موسیٰ کے زمانے میں اس دعا قبولی لوگ بھوکے مر رہے ہوتے، جانور بھی مر رہا ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگی سنا ہے. یہ بھی عروج سعادت نام کی کتاب میں موجود ہے واقعہ، بلکہ بہت ساری کتابوں میں موجود. وہ کیا ہوا تھا، کیا چغل خوری کرتا تھا. وہ خطرناک ترین چیز ہے چغل خوری. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ میں چغل خوری کرتا تھا، نکتہ چینی کرتا تھا. یہ دوسرے کے آپ گھر میں گئی اس کے یہاں شادی بیاہ یا کوئی کام ہے، اب ایک ایک چیز پہ آپ کو دیکھ کے اعتراض ہو رہا ہے. حرام حلال پہ اعتراض کیجیے، باقی کسی چیز پہ اعتراض نہ کیجیے کہ چلنے پہ پھرنے پہ بات کرنے پہ ہر چیز کے داماد کا منہ دیکھو کیسا ہے، بہو کیسی، ان کی کوئی چیز پہ دنیا جہان پہ آپ کو جو ہے وہ ہر وقت لوگوں کی نکتہ چینی کیا. وہ کیا کرتا تھا، اس نے کیا بتایا کہ ہم چغل خوری کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اور کیا کام کرتے تھے. کوئی بیماری میں مبتلا تھا تو حکیم نے کسی نے بتا دیا تھا کہ تھوڑی سی شراب پی لیا کرو، تو وہ شراب پیتا تو کیا ہوا، اس کا انجام بھی بخیر نہیں ہوا، تب برباد ہو گیا، اس کی دنیا برباد ہو گئی. اس طرح سے دنیا میں اسے کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، زندگی میں وہ نہیں پڑھ پایا اور انجام اس کا خراب ہو گیا. یہ اس وجہ سے خراب ہو گیا، 3 گناہوں کی وجہ سے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا آخرت کی سلامتی چاہتا ہے وہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام دے. شریعت کی لگام سے کیا مطلب، شریعت کی لگام سے یہ مطلب ہے کہ یہ حرام ہے، یہ بولنا حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نہیں کہنا، یہ کہنا، یہ نہیں کہنا، یہ کہنا. یہ ہے شریعت کی لگام دے. کس قدر خراب، الگ الگ سے بھی ہے، حدیثیں موجود ہیں. رسول اللہ کیا فرماتے، غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرو، غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرو، کیونکہ غیبت روزے کو باطل کر دیتی ہے اور چغل خوری قبر کے عذاب کا باعث ہے. سب لوگ تو دفنا کے چلے جائیں گے، اپنے عزیز رشتہ دار، بچے، کوئی بھی جتنی بھی شدید محبت کرنے والا ہوگا قبر کے اوپر سر پٹکتا رہے گا، لیکن اندر آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے. تو کیا کرے، کیا چیز نقصان، چغل خوری قبر کے عذاب کا باعث ہے. یہ زبان سے ہو رہی ہے، روکیے اس کو، روکیے.
روکیے اور جتنا ہو سکے محنت کیجیے، محنت کر کے روکیے، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، ہم لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں تک پیغام آیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جان لو بیٹا کہ زبان کاٹنے والا کتا ہے، جان لو بیٹا کہ زبان کاٹنے والا کتا ہے، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ تمہیں کاٹ لے گا، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ تمہیں کاٹ لے گا۔ اب سنیے آگے کیا ہے، تو کاٹ لے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اس والے کتے سے زیادہ خطرناک ہے، زبان کاٹنے والا کتا، یہ والا کتا نہیں، 14 انجیکشن لگے ٹھیک بھی ہو گئے، ہو سکتا ہے آپ اتنے بڑے انجیکشن لگیں گے پیٹ میں تو پتہ چل جائے گا، اسے بچیے، اللہ بچائے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو خالی یہی تو ہوا نا کہ بیمار پڑے علاج ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے کلمات ایسے ہیں جو نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، یہ ہے خطرناک بات۔ نعمت آپ کے نصیب کی چیز ہے جو آپ سے چھن گئی، آپ کو پتہ نہیں چلی، کیوں؟ زبان کی وجہ سے۔ اور کتنی مصیبتیں کھینچ کر لاتے ہیں یہ زبان، مصیبتیں آپ کے حصے کی نہیں ہے۔ ایک کھینچ کے لانے کا کیا مطلب ہے؟ کھینچ کے لانے کا مطلب یہ کہ ہمارے حصے کی تھی نہیں، ہمارے نصیب کی تھی نہیں، یہ ہماری زبان کی وجہ سے وہ مصیبتیں کھینچ کے ہماری طرف آ گئی۔ اگر وہ جاہل آدمی کھڑا رہتا کہ سرکار ہمیں کیا پتہ، ہم تو بنا کے چادر لائے ہیں، آپ جانیے بہتر جانتا، لیکن وہ جاہل بھی تھا، بیوقوف بھی تھا، وہ کہنے لگا سرکار آپ کی جنازے پڑے گی، تو کیا ہوا؟ کھینچ کے مصیبت اس کی طرف، تلوار زبردستی اپنے سر پہ اس نے ہو گئی نا۔ نہیں، کیا کہا؟ کتنے ایسے کلمات ہیں جو نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور مصیبتوں کو کھینچ کے لاتے ہیں۔ بس اپنی زبان کو محفوظ رکھو جس طرح اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو، اپنی زبان کو محفوظ رکھو جس طرح اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ اگر یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں تو یہ زیادہ پاور بڑھ رہی، کیونکہ سونے اور چاندی کی حفاظت سب سے زیادہ آپ ہی کرتی ہیں۔ تو جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح زبان کی بھی حفاظت کر لیجیے، کیوں نقصان آپ کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا، آپ کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا، پھر کس کو؟ پوری نسل کو ہوگا آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے پیر کے نیچے جنت ہے، اولاد کی جنت آپ کے پیر کے نیچے، آپ کی زبان خراب ہو جائے گی تو نسل خراب ہو رہی ہے، ساری پوری نسل خراب ہوتی چلی جا رہی، سارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تربیت نہیں ہو پا رہی ہے یہاں پہ، اچھی تربیت ہونی چاہیے، اچھے کلمے نکلنے، جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو گھر میں سنتے ہیں وہی جا کے کہیں بولتے ہیں۔ کسی بڑے بڑے علماء کی سوانح حیات سنیے، پڑھیے، یا جب یہاں پہ بتایا جاتا ہے، آپ کے سر عابد جب آتے ہیں بتاتے ہیں تو اس میں جو دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے نانا عالم تھے، ان کی نانی عالمہ تھی، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ کئی پشتوں تک جاتی بات، تب جا کے اتنے بڑے عالم بن گئے۔ ہمارے پوچھا جائے گا آپ کے ابا کیا تھے، کہ وہ بھی کچھ نہیں تھے، کہ ان کے ابا، کہ وہ بھی کچھ نہیں، کہ ان کے ابا، کہ وہ بھی کچھ نہیں۔ تو ساری کے ساری ہمارے یہاں تو ایسی بھائی زبان کی حفاظت کرو تاکہ گھر میں ماحول جو ہے شریعت والا ماحول ہو، بچوں کی تربیت ہو اچھی، تو اچھے آگے نکلیں گے۔ گھر میں تو ہر وقت غیبت، چغلی، برائی، گالم گلوج اور مذمتیں ہو رہی تھی، اسی کو انتہا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں روکیے۔ کیا؟ جی ہاں، یہ جو ہے مولا علی کی ہے رواج، جو اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا، وصیت کر رہے ہیں۔ محمد بن حنفیہ تو مولا کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتے تھے نا، لیکن اس کے باوجود اتنی اہم ترین چیزیں کہ وصیت کر رہے ہیں، آخر میں وصیت کر رہے ہیں، وصیت کر کے وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، شاباش، جلدی جلدی بھی اور گرا بھی باندھتی جاؤ، جلدی بھی گرا بھی باندھتی جاؤ۔ بار بار تو ظاہر ہے کہ کہا جائے گا، اب اگلی اتوار کو آئیں گے، سر آپ کیا لیں گے، ہم کہ زبان پہ، پھر اگلی اتوار کیا لیں گے، زبان پہ، بار بار تو نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ کہہ دیا، آپ نکل گئے آگے، اب کوئی کہنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی، ہر دفعہ کہا جائے کیا نئی چیز لے کے آئیں، نئی چیز کیا لے کے آئیں۔ اب رمضان پہ کہا جائے کہ آپ رمضان کی نئی کلاس لیجیے، کیا لے گئے، یہی کہیں گے نا، روزہ رکھو، اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ روزہ ہی رکھنے کی بات کہیں گے، اس کے علاوہ تو کچھ کروا نہیں سکتے کہ آپ سے کہہ دیں کہ نہیں بھائی کہیں اور چلے جاؤ، روزہ مت رکھو۔ پھر مولا مشکل کشا ہی ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بیوقوفوں، 3 موقع پر بیوقوفوں کی پہچان ہوتی ہے، 3 موقعوں پر بیوقوفوں کی پہچان ہوتی ہے۔
شاباش، جلدی جلدی. 3 موقعوں پر بیوقوفوں کی پہچان ہوتی ہے. کس پہ؟ کب کب؟ جس چیز سے کچھ حاصل نہ ہو اس کی گفتگو. اگر وزن کیا جائے، تولا جائے تو سب سے بھاری یہی چیز نکلے گی. یہ 3 چیزیں جو دی جا رہی ہے سب بیکار کی وہ باتیں ہو رہی ہوتی جس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. 3 موقعوں پر بیوقوفوں کی پہچان ہوتی ہے. اچھا، لفظ بیوقوف کہہ دینے کی وجہ سے ذرا سا کچھ ہلکا پڑ گیا معاملہ. بیوقوف ہے، بیوقوف ہے بھائی، بے عقل ہے. اور تمام کی تمام خیر بس عقل سے ہی وابستہ ہے. جس کے بعد عقل نہیں اس کے بعد کوئی دین نہیں، بے دینہ ہو گیا ہے نا. عقل کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ یہی تو ساری ہیں نا. وہ بھی رٹیے، اپنی کاپی بنائیے. ایک پیج بھی ایسا چھوڑ کے چلی جائیے گا جس پہ کچھ کلمات لکھے ہوں گے تو قیامت کے دن وہ کیا کیا ثواب ملے گا تو وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. ایک پیج تو آپ کاپی بنا کے رکھیے کہ آپ جائیے گا، یہ میری ممی کی کاپی ہے، کتنی اچھی ہے حدیثیں، اب چلی گئی ہیں تو زیادہ شوق سے پڑھا جائے گا اس کا. یہ بھی لکھا، یہ بھی کیا، آپ کیا لکھا ہے، یہ ہماری دادی کی کاپی ہے، یہ کتنی اچھی لکھی تھی. ایک جذبہ، کیفیت پیدا ہوئی. حدیثیں جمع کیجئے، لکھیے، یاد کیجئے. تو کیا 3 موقعوں پہ بیوقوفوں کی پہچان ہوتی ہے. پہلی چیز کیا؟ جس چیز کے بارے میں کچھ حاصل ہو اس کی پوری رات گزر جاتی ہے. کوئی بہن ادھر ادھر سے کہیں آ جاتی ہے، دور دراز میں رہتی ہے نا، آپ جو بیٹھ کے باتیں شروع ہوئی، صبح اٹھے، الارم سے اٹھے، دیکھا او ہو تو جاگ رہے، کیا کرے بھائی، باتیں کر رہے. نماز پڑھو چل کے، اور کوئی بات آپ کرنے لگی ہے. کہتے کہ وہاں پہ امریکہ میں کوئی جو ہے وہ 55-50 منٹ سے زیادہ کی گفتگو سننے کو تیار نہیں ہوتا. کہتے نہیں، ٹائم نہیں. اور یہ کیا ہو رہا؟ یہ تو 6 گھنٹہ گزر گیا، یہی ساری بات ہو رہی تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اور دوسری کیا چیز ہے؟ جس چیز کے بارے میں پوچھا ہی نہ جائے اس کا جواب دے. یہ بیوقوف کی پہچان بتا رہے 3. پہلی کیا چیز ہے؟ یہ بے فائدہ گفتگو. جس چیز کے بارے میں کچھ حاصل نہ ہو اس کے بارے میں گفتگو کرنا، اور جس چیز کے بارے میں پوچھا ہی نہ جائے اس کا جواب دینا، اور اپنے امور میں لاپرواہی کرنا. امور یعنی اپنے کام، جو ہمارے ذمہ کام ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تم کو عمر دی تھی، تم نے کہاں گزارا؟ تم کو مال دیا تو تم نے کہاں خرچ کیا؟ تم نے اولاد کی تربیت کیسی کی؟ تم نے فلاں کام کیسے کیا؟ یہ ساری چیز اپنے امور کے بارے میں لاپرواہی. کون لوگ ہیں؟ کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. یہ بیوقوفوں کی پہچان ہے. چاہے کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کرے، اگر یہ والا کام کر لیا ہے، بڑے کام کرنے کے بعد تو دیکھیے زبان کے بہت سارے ایسے کلمات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں، بڑی نیکی ہماری غارت کر دیتے ہیں. اگر آپ سو رہی ہیں ماہ سیام میں لیٹی ہوئی بستر پہ تو بھی ثواب ملے گا. ہر سانس ثواب دلا رہی ہے. اللہ ہر سانس ثواب دلا رہی ہے آپ کو. لیٹی ہوئی تو ثواب مل رہا، سو رہی تو ثواب مل رہا. سانس گنتی جائیے کہ آپ نے 10 منٹ میں کتنی سانسیں لی، تو پورے روزے رکھنے میں کتنی سانس لی. ہر سانس کا ثواب مل رہا ہے، بشرطے کی غیبت نہ ہو. پھر آگے اس میں غیبت، بشرطے کی غیبت نہ ہو. یعنی غیبت کیا؟ تو یہ ساری سانس آپ کی بند ہو جانے کے برابر ہے کہ سانسیں نہیں لی، بشرطے کی غیبت نہ ہو. تو یہ ہے کہ بڑے ثواب. کیا؟ عروج سعادت کی دو واقعات شاید سنایا تھا، لیکن پھر سن لیجیے. شاید سنانے کا کبھی آدھی بات سنا کہہ کے رک جاتے، کلاس بھی پوری خاموش رہتی. تو کوئی 20 سال سے تھوڑی آ رہی ہیں، بعض لڑکیاں اس میں نہیں ہے بالکل. نوجوان دیکھیے، نوجوانوں کی عبادت جو ہے بوڑھوں کی عبادت سے بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یہ تو بتایا، یہ یاد بھی ہوگی. اگر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی مثال کے طور پہ تو ہمیں جو ثواب ملا، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا، کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اتنا ثواب ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان بھی سب سمجھتا ہے، ساری چیزیں شیطان کو پتہ. سب سے زیادہ گمراہ کس کو کہتا ہے؟ کہ نوجوانوں کو گمراہ کرو. اسی کو سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے. جتنے ایڈز وغیرہ سب جو کچھ آ رہے ہوتے اس پہ پیپسی جو پی رہے ہیں اور سائیکل پہ جب پہاڑی سے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں،
تو کون دنیا میں کوئی آدمی کوئی اپنے بچے کو کرنے دے گا اس طرح پھاڑی ہوئی؟ نہیں، یہ سب بلا وجہ بلا وجہ دکھا رہے کیا کہ فلانی پی لو، اس کے پینے سے ہو گئے. سب نوجوانوں کو گھیرا رہا خراب کیا. کیوں؟ شیطان جانتا ہے ان کو خراب کر دو، جب یہ بالکل خراب ہو جائیں گے تو ان کے پاس سے ہٹ بھی جائیں گے، تب بھی یہ اسی راستے پہ چلتے رہیں گے. اس لیے ابھی سے انہیں خراب کرو. تو آپ کو شریعت آپ کو ابھی سے اچھا کر رہی ہے، کیونکہ نوجوانوں کو اگر نیکی کی اس نے تو اس کی نیکی کا صلہ بہت زیادہ. بعض روایتوں میں کہ جتنا انبیاء اور عام پبلک میں، جتنا عام لوگوں میں امت میں جتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے جوان اور بوڑھے کی عبادت میں. اب اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اتنا شوق کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر عبادت میں جو فرق ہوتا ہے اس میں یہ بتائے، اگر ہم کو 100 روپیہ ملے گا 2 رکعت نماز کے بعد، تو آپ کو جو ہے 1 لاکھ روپیہ ملے گا. تو پھر آپ کیا ہوتا کہ کوئی نماز سے ہٹ ہی نہیں رہا ہوتا. ابھی کہا جا رہا ہے آپ کو بہت ثواب ملے گا، تو نمازی کی طرف نہیں آ رہے ہیں کیونکہ بہت ثواب دکھائی نہیں دے رہا. ایک لڑکا تھا، جوان تھا، بھوکا تھا، پیٹ میں اس نے پتھر باندھا ہوا تھا، احد کی جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوا اور شہید ہو گیا. اب بتائیے کتنی فضیلت ہے. یہ فضیلت کی کوئی انتہا بنی؟ جوان ہے تو جوانوں کی عبادت آپ نے سن لی، جوان ہے بھوکا بھی ہے. اس بھوک کے عالم میں کیا کرا؟ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. اور پھر کر کیا رہا ہے پتھر باندھنے کے بعد؟ کہنے جنگ میں شرکت کے لیے گیا ہے رسول اللہ کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا کہ شہید بھی ہو گیا. تو اب کیا ہوا کہ ماں آئی، گال سے مٹی ہٹاتی جا رہی اور کہتی جا رہی ہے بیٹا تجھے جنت مبارک ہو. تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو جنت کی مبارکباد دے رہی ہو سکتا ہے یہ لغو گفتگو کرتا ہو. اب بولیے، ہو سکتا کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ کرتا تھا. یہ ہو سکتا جو ہے قیامت تک جائے گی یہ حدیث، کہ جو بھی اس قسم کی بات کرتا ہوگا، فضول باتیں کرتا ہوگا، جیسا کہ مولانا مشکل کشا نے بتایا کہ احمق کی 3 نشانیاں ہیں. اس میں اس چیز کے بارے میں گفتگو کرنا جسے کچھ حاصل ہی نہیں، بلا وجہ گفتگو کیا جا رہا. ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ دیکھیے کتنا باقی ہے، ہم کتنا پھیلا کے بتا رہے ہیں. ہم زبردستی جلدی کرتے ہیں. تو کیا کہا رسول اللہ کہ کس کو جنت کی مبارکباد ہو سکتا ہے یہ لوگوں گفتگو کرتا ہو. تو آ گئی نا فضول بات کی کتنی شدید مذمت ہوئی ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ لوگ جمع ہو گئے کہ یہ بھی اسی مطلب ہاں آؤ ہم لوگ بیٹھتے ہیں بات آؤ سنو اسکول میں کیا کہیں گے بھائی، ہمارے یہاں پروگرام تھا، فنکشن تھا، یہ فضول باتیں ہو رہی، یہ بیکار کی بات ہے. اس سے کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں. اسی طرح اسی کتاب میں بخیل کے باب میں، بخل کے باب میں ایک اور روایت موجود ہے. یہ تو ہے، یہ والی روایت تو بیہودہ فضول باتیں کرنے کے باب میں. یہ جو بخیل کے باب میں، بخل والے باب میں، یہ ایک شخص تھا جو شہید ہو گیا، جنگ میں شہید ہو گیا. اس کی بیوی کا ہائے شہید کرتی ہوئی آئی تو رسول اللہ کا کس کو کہہ رہی؟ شہید. ہو سکتا ہے یہ فضول باتیں کرتا ہو اور بخیل ہو. 2 عیب بتائے. یعنی بخل بھی اتنی خراب چیز ہے اور بہت طولانی روایت اس میں آگے ہم نے یہاں تک آپ بتا کے چھوڑ رہے. یہ اتنی خراب چیز ہے. یہ فضول گفتگو کرنا اسی زبان کے بدولت ہوتی ہے. اگر اسی زبان کے بدولت اچھی بات کر لیجئے. کیا مطلب؟ کیا تشریح چاہتی ہو؟ یہ ساری تفصیلی تو چل رہی. وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہر عضو جو ہے روزانہ جو ہے زبان سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے کیا کرے؟ آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا. مطلب اس کا یہ ہوا یہ زبانی ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے جائے گی. ہمارا ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب چیز جو جلے گی زبان کی وجہ سے جلے گی. ہمارا پورا بدن جو ڈالا جائے گا وہ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. یہ مطلب اس کا ہوا کہ پورا کا پورا بدن. تبھی تو رسول اللہ نے آگے اس آدمی سے کہا نہیں تھا جس نے کہا تھا مجھے نصیحت کیجیے، تو رسول اللہ نے کہا کہ زبان کی حفاظت، پھر نصیحت، پھر کہا کہ اسی زبان کی بدولت تو ڈال دیے جائیں گے لوگ جہنم میں. تو اس لیے اس کی یہ تشریح ہوئی کہ زبان کو روکو. ٹھیک ہے. پھر کیا کہا جا رہا؟ اچھی گفتگو بھی. اچھا، زبان سے اچھی گفتگو کا اگر باب چلائیں تو وہ بھی بہت بڑا باب ہے کہ اچھی گفتگو بہت ساری ہے. لیکن ابھی تو سارا کام تو برا ہوتا ہے، اچھا کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر اچھی گفتگو ہو تو چوتھے امام زین العابدین اسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں ترقی ہوتی ہے، خاندان میں محبت ہوتی ہے، عمر دراز ہوتی ہے، جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بول رہے ہیں دوبارہ، کب پتہ کہ آپ اتنی جلدی لکھ لیجیے گا. اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں ترقی ہوتی ہے. 2، خاندان میں محبت.
3 یعنی آپ جب کسی سے خراب طریقے سے گفتگو نہیں کیجیے، آپ جناب پیار محبت سے بات کیجیے تو ظاہر ہے محبت بڑھے گی اس سے، خاندان میں عمر دراز ہوتی ہے، یعنی عمر بھی بڑھتی ہے اور جنت پہ جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ شابش۔ ہدیۃ الشیعہ کی روایت ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو غیبت اور چغلخوری اور بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھو۔ غیبت، چغلخوری، بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھو، اور اپنی زبان کو ذکر خدا یا علم سیکھنے میں مشغول رکھو۔ اپنی زبان کو ذکر خدا یا علم سیکھنے میں مشغول رکھو۔ کیونکہ کتنا خوبصورت ہے، خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ خوبصورت سچ مچ ہے بھائی، اتنی خراب باتیں کر رہے ہیں، تب اچھی بات جو آئے گی وہ روک لیں گے، وہ بھی اچھی بات بھی بتا دیں گے۔ کیونکہ علم کا سیکھنا بھی ذکر خدا میں شامل ہے، علم کا سیکھنا بھی ذکر خدا میں شامل ہے۔ کیونکہ کہا نہیں تھا ایک دفعہ جب کسی نے صحابی سے جب کہا تھا کہ ایک عالم کی محفل ہے اور ایک عابد کا جنازہ بھی آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول ہم کس میں شرکت کریں؟ تو کہا اگر جنازے اٹھانے کی اگر لوگ موجود ہیں تو عالم کے بس میں شرکت کرنا جو ہے شہید کے 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ وہ کہہ رہا عابد کا جنازہ رسول اللہ اوپر چلے گئے، شہید کے جنازے میں شرکت کرنا، غزوات میں 1000 غزوات میں شرکت کرنے سے افضل، اتنا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ ایک قرآن کی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ تو ابو ذر غفاری تھے، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک قرآن کی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کو کتنا عظیم سمجھتے تھے، کہ جیسے کہا کہ ایک قرآن کی تلاوت کرنے سے افضل ہے تو حیران رہ گئے۔ وہ کہنے اللہ کے رسول ایک قرآن کی تلاوت کرنے سے افضل، کہ 12000 قرآن کی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ یہ ہے آپ کو جو کہا جا رہا ہے، کیونکہ علم کا سیکھنا جو ہے ذکر خدا میں شامل ہے، یہ ذکر خدا میں شامل ہے علم کا سیکھنا۔ کیونکہ جب ذکر خدا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنی زبان کو بیہودہ باتوں میں مشغول رکھا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، تو اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ہیرا دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کو چھوڑ کر کہیں سے مٹی کو اٹھا لے۔ ہیرا دیکھے مٹی اٹھا لے، یعنی فضول لغو باتیں کرنا جو کہنی، اپنی زبان کو غیبت، چغلخوری اور بیہودہ باتوں سے بچاؤ اور ذکر خدا میں یا علم کو سیکھنے میں مشغول رکھو۔ اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہیرے کو چھوڑ کے مٹی کا ڈھیلا اٹھا لیا ہو تم نے۔ پھر اگر جب ملک الموت آئے گا اور اس وقت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے پھر تم نے اگر اس سے سفارش کی، آگے جو ہے یہی لکھا ہوا کہ سفارش کی تم نے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دوں، کہا کہ اگر پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دے گا تو اب مہلت نہیں دوں گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ بیہودہ باتیں فلانا، اور ذکر خدا کر رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا دل چاہ رہا ہے ایک بات بتانے کا، ذکر خدا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہت یہ بتا دیتے ہیں، 2-4 منٹ اوپر نکل جائے گا تو آپ لوگ ذرا سفارش کر دیجیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں اپنی سلطنت کی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری سلطنت کتنی عظیم ہے۔ بڑی تیاری ہوئی، بڑا لمبا واقعہ، پوشاک و گھوڑے اور یہ وہ سارے لوگ لہو لشکر کے ساتھ نکلے دیکھنے کے لیے، ایسے ایسے نکلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا گردن نیچے کرو، ایک بات کہنی ہے، کہ بادشاہ کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہہ رہا گردن نیچے کرو، ایک بات کرنے، زور سے ڈانٹ دیا اس کو، ہٹ جاؤ۔ اس نے بھی نہیں چھوڑا، نہیں گردن نیچے کرو، ایک بات کرنی ہے۔ اب بادشاہ تھوڑا سا سٹ پٹایا، ڈر گیا کہ کیا بات ہو گئی، یہ کون ہے، یہ کیا بات کر گردن نیچی کی؟ ہاں کیا ہے؟ کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اب تو بادشاہ کے ہاتھ پیر کھل گئے، لرز ساری بادشاہت نکل گئی۔ دیکھیے کئی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ہمارے آپ کے لیے، ساری بادشاہت، اکڑ پھو، بدتمیزی، غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں 2 سیکنڈ میں نکل گئی۔ کیا ہے یہ؟ آپ کو کہانی واقعہ سنایا جا رہا ہے، اس لیے اس سے عبرت لیجیے۔ کہاں گئے سارے لوگ جو دہنے بائیں سارے فوجی چل رہے تھے، کہنے مجھے اتنی مہلت پہ بتا رہے ہیں آپ کو، اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کے اپنے بچوں کو وصیت لکھ دوں اپنے سامنے کر، نہیں تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ روس کا کر لیا، وہیں گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ گر گئے، ہو گئے نا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ذکر خدا کی نہیں کر رہے ہو، فضول باتوں میں اپنی زبان کو غیبت، چغلخوری، بیہودہ باتوں سے روکو، اور کیا کام کرو؟ ذکر خدا کرو اور علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی ذکر خدا ہے۔ وہی وہاں سے لوٹے
ملک الموت صاحب چلتے چلے آئے، ایک اور شخص کو دیکھا جو پیدل چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس کے قریب السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، ان کا کیا ہوا؟ کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا، کہ بسم اللہ بسم اللہ کرو. وہ کہہ رہا بسم اللہ کرو، کہ نہیں اگر تم کسی کام پہ جا رہے ہو تو جاؤ. اس کو مہلت نہیں دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کی سلطنت پہ دے دو گے تو قبول نہیں کرو گے، ایک لمحے کی مہلت نہیں دوں گا، کیونکہ تم فضول لغو بیکار بیہودہ باتیں کرتے رہو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بسم اللہ کرو، کہ نہیں اگر تم کسی کام کے لیے جا رہے ہو تو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، اس سے بہتر کون سا کام ہوگا کہ تم میری روح قبض کرو، اللہ سے ملاقات کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ملاقات کریں. تو کہا نہیں، اگر تم بہت ضد کر رہے ہو تو چلو ایسا کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں گا تب تم میری روح قبض کر لینا. اب بتائیے ذکر خدا کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ملک الموت مہلت دے رہا ہے، اور لغو فضول باتوں پہ لگے ہوئے تو کیا ہو رہا کہ پوری دنیا کی سلطنت دو گے اور موقع نہیں دیں گے تم کو. اپنی زبان کو روکیے، حفاظت کیجیے. بنی آدم کے اکثر گناہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کے باعث ہوتے ہیں. بنی آدم کے اکثر گناہ زبان کے باعث ہوتے ہیں. کہاں سے کہاں بات جا رہی، 2 بات سنا کے باقی جو رہ جائے گی تو کسی نہ کسی اور موقع پہ چپکائیں گے، لیکن 2-3 باتیں سنا دیں جلدی جلدی. ایک کیا کام ہے جلدی سے، ابھی تو خیر 5-10 منٹ باقی ہے نا، آواز نہیں نکل رہی کسی کی. کیا چیز باقی ہے؟ جیسے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ بھی زبان کی خرابیوں سے، گالب گلوچ کرنا، مومن کو لعن طعن کرنا. سب سن لیے، سب لکھیے کہ اس سے ہمیں بچانا اپنے آپ کو. جھگڑا کرنا، فساد، یہ جھگڑا فساد جو ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ قطع رحمی کے بھی بیج بوتا ہے. یہ قطع رحمی بھی بدترین گناہوں میں سے شامل ہے. بدترین گناہ ہے قطع رحمی کرنا. بالکل پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ رشتوں کو توڑنا، کیونکہ یہ رشتہ خود اس نے بنایا. آپ نے اپنی خالہ کو خود سے نہیں چنا، آپ نے اپنے ماموں کو خود سے نہیں چنا، چچا آپ نے خود سے نہیں، سب اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے. اس لیے ان رشتوں توڑنے کو بہت منع کرتا ہے. یہ رشتہ توڑنا صحیح نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے جوڑ کے رکھیے، یہ ان کی باقی ان کی مرضی. پھر کہا جا رہا ہے کہ جھگڑا فساد کی پابندی کی جائے، کہ نہیں، یہ بھی بدترین گناہوں میں سے اسی زبان کی وجہ. گالم گلوچ اسی زبان کی وجہ. مومن کو لعن طعن کرنا اسی زبان کی بدولت ہوتا ہے. گانا بجانا، بیہودہ مذاق کرنا، راز کا فاش کرنا، اور جھوٹ کا بولنا. جھوٹ کا بولنا، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے بے مقصد. مولا کہتے ہیں آخری زمانے میں بغیر نفع کے لوگ جھوٹ بولیں گے، صرف نقصان ہوگا، جھوٹ بولیں گے. یہ جھوٹ بولیں گے. پھر کیا کہا جائے، ایک حدیث سن لیجئے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی. میں جلدی بول کے بتا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. صاف بولو. آپ نے کہا تھا کہ گناہ کبیرہ، یہ جلد 2، پہلے کئی جلدوں میں آتی تھی، اب صرف 2 جلد میں. بہت اچھی کتاب ہے، اس کو لیجئے، پڑھتی رہیے، دعا مانگتی رہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہم اس میں سے سنا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ اپنی طرف سے کہیں گے تو بہت ساری بات کہہ جائیں گے. مولا مشکل کشا کی روایت ہے، اس میں کہا جا رہا مستدرک وسائل کی روایت، انہوں نے گناہ کبیرہ کی 2 جلد کے اندر یہ لکھا کہ کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو فاسق، خبیث، کافر، منافق، گدھا کہے، پھر سے سن لیجیے، لکھ لیجیے. جب بچہ سامنے آئے شرارت کرتا ہو جلدی سے نکال کے پڑھیے کہ یہ نہیں کہنا، پھر جیب میں رکھ لیجیے. کیونکہ سب سے زیادہ یہ بچوں کو باہر کے تو چھوڑ دیجیے، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، گھر کی بات بتا رہے ہیں. تربیت آپ کو کرنا ہے، اچھی نسل، اچھے بچے نکال کر ائمہ طاہرین کے، امام زمانہ کی فوج میں آپ کو بھیجنا ہے. تو کہا جا رہا ہے مولا کیا فرماتے ہیں، اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو فاسق، خبیث، کافر، منافق، گدھا کہے تو اسے 39 کوڑے مار دو. یعنی اتنی خراب چیز ہے کہ کہا 39 کوڑے مار دو. تو یہاں خبیث گدھا کہا جائے، فلاں کا بچہ، فلاں کا پٹھا، فلاں کا پٹھا، کم بخت، یہ وہ نظر کتنی خراب چیزیں ہوتی جو کچھ نہیں ہوتا. صرف اپنے بچے کو جس کو ماں کبھی پیار کرتی، کبھی غصے میں سب کہہ رہی تھی منحوس، کیا باتیں کہی جا رہی ہوتی. اگر رواج ڈالا جائے اس چیز کا، کہا جائے اس چیز کے بارے میں کہ اتنی خطرناک چیزیں، اتنی خطرناک چیزیں، جیسے بہت ساری چیزوں کی پرانے زمانے میں ڈرا کے رواج ڈالا گیا تھا تو لوگ اس سے ڈرتے تھے، وہ اب تک چلا آیا، چاہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، وہ کسی اور معاشرے کی چیز ہو. تو اگر یہی چیز ہمارے یہاں ڈالی جاتی ہے، مولا تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کہتا اپنے وجہ کو 39 کوڑے مار دو اس کو. کتنی گالیاں بکی جاتی ہیں ہمارے یہاں یہ ہو رہا. جب آخری ایک چیز سن لیجیے، چیز تو بہت ساری ہے لیکن ہم چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ ٹائم ہو گیا. ہم آخری ایک چیز سنا رہے ہیں.
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، تو ایک شخص جو ہے وہ بی بی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کے بابا نے ترکے میں کوئی چیز چھوڑی ہے؟ ان کا ہاں۔ کہنا آپ مجھے مرحمت فرمائیں۔ ادھر ذرا حدیث کی اہمیت دیکھیں آپ، اور اس حدیث میں کیا کس کی یہ پوری جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ وہاں بھی موجود ہے۔ کیا آپ کے بابا کوئی ترکے میں کوئی چیز چھوڑ کے گئے؟ ان کا ہاں۔ کہنا آپ ہمیں مرحمت فرمائیے۔ کہنا ہاں حضرت فضا کا جاؤ وہ کاپی لے کے آؤ جس میں میرے بابا کی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ وہ حضرت فضا گئی، کاپی لانے میں دیر ہونے لگی تو کیا کہا؟ جلدی وہ کاپی لے کے آؤ، اس میں جو میرے بابا کی حدیث ہے وہ میرے نزدیک حسن حسین کے برابر ہے، میرے نزدیک حسن حسین کے برابر ہے۔ اس کے بعد جب کاپی آئی تو اس میں کیا تھے اس میں کہ ایک حدیث سن لیجیے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جو شخص خدا و آخرت پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ زبان کو اچھی بات کرنی چاہیے ورنہ خاموش رہے، زبان سے اچھی بات کرنی چاہیے ورنہ خاموش رہے۔ وہ حسن حسین کے برابر کہی جا رہی، زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہ اتنی اہم ترین چیز ہے۔ کیوں خاموش رہے؟ اس لیے خاموش رہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے وہ تو زبان ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے، کالی بلی میں نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو زبان ہے۔ کتا رو رہا ہے، بلی رو رہی ہے، فلانا یہ ہو رہا ہے، دھماکہ وہ ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی جاتے وقت کسی کو کچھ اور ہو گیا تو کہا یہ نحوست ہے۔ کوئی نحوست، کہہ رہے اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے، زبان میں نحوست ہو سکتی ہے۔ اپنی زبان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آخر کیا ہے؟ آخر میں سب چیز چھوڑ کے ایک بہت ہی حسین خوبصورت سی چیز مولا مشکل کشا کی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اتنی کیسی چیز یہ لوگ بتاتے ہیں، پڑھ لیجئے درود اچھی طرح سے۔ یہ بچوں کی گالی کے بارے میں کہہ رہے تو اس میں ایک حدیث اور سامنے آ گئی تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کو گالی دینا ہلاکت و بدبختی کی طرف لے جاتا، مومن کو گالی دینا ہلاکت و بدبختی کی طرف لے جاتا۔ اس مومن بچے کو اپنے دے رہے ہیں، گھر میں بدبختی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی بد نصیبی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اچھا، اب مولا مشکل کشا کیا سنا رہے تھے؟ حسین ترین روایتیں۔ اگر ہمیں شدید محبت ہے اپنے مولا سے، جیسا کہ زبانی طور پر کہتے ہیں، اگر عملی طور پر بھی ایسا کریں تو یہ ایک پورا جتنی حدیثیں سنائی گئی وہ سب ایک طرف، یہ اکیلی حدیث ایک طرف، یہ سمجھ لیجیے۔ وہ پوری ساری گفتگو ایک طرف، یہ اکیلی حدیث ایک طرف۔ کیا فرماتے ہیں؟ تم خاموشی سے جدا نہ ہونا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہ دل چاہتا ہے کہ پہلے 1 گھنٹے تک مولا مشکل کشا کے فضائل بیان کرتے رہے پھر یہ حدیث سنائے۔ تم خاموشی سے جدا نہ ہونا، نجات و سلامتی تم سے جدا نہیں ہوگی۔ کیا سمجھے؟ تم خاموشی سے جدا نہ ہونا، نجات و سلامتی تم سے جدا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ تم سے نجات و سلامتی جدا نہیں ہوگی۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو کچھ چیزیں ایسی جس کے بارے میں تفصیل سے بتائی دیجیے، جھوٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا، بے حد مذمت، بہت مذمت، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں جمع کر دیا ہے تو اس میں جھوٹ اس کا تالا لگتا ہے، کہیں پہ بعض جگہ روایتوں میں یہ موجود ہے، اور یہ بھی جھوٹ بھی بہت زیادہ بولا، غیبت، جھوٹ، چغلخوری اور گالی وقت۔ یہ 4 چیزیں تو اتنی کامن ہے کہ جس کو انتہا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ تو کمینے کی نشانی بتا رہے ہیں، آپ لاکھ اچھا کپڑا پہنا کیجیے، خوبصورت کپڑا، گاڑی سے جھم سے اتر کے آئی، کہ کمینہ آدمی آ رہا، کیوں کمینہ ہو؟ شاندار آدمی آ رہا، آپ اس سے کمینہ کر رسول اللہ نے یہی کام کیا کریں کہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کمینے لوگوں کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کہ وہ چغلخور ہوتے ہیں۔ کمینے کا نام سنتے اندھیرا چھا گیا۔ دیکھ لیے اتنی خراب چیز ہے کہ جدھر ہم نے کمینہ کہا وہاں اندھیرا چھا گیا، کہ کمینہ اندھیرا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں کہ یہ چغلخور ہوتے ہیں۔ یہ چغلخوری کو رسول اللہ نے کمینے، یہ لوگوں کے درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ بھائی چغلخوری جدائی ڈالتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ شریف لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں۔ تو خدا را
اس کو بچائیے، زبان کی حفاظت کیجیے، اس بات کو بھی پھیلائیے تاکہ معاشرے میں پھیلے، مومنین فلاح پائیں، قبر میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔